دسمبر کے دن چل رہے تھے۔ جاڑے کے موسم میں وادی کشمیر میں ہر چیز کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ سورج اس صبح اپنی آب و تاب کے ساتھ برآمد ہوا۔ رات کو بارش نے اپنا رنگ دکھایا۔ ہر چیز صاف و شفاف اور پرکشش دکھائی دے رہی تھی، اور بارش کے بعد ملنے والی سورج کی یہ تیز شعاعیں ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ 5 کمرے بڑا سا برآمدہ اور اس سے آگے کھلا سا صحن، 4 دیواری نہیں ہے، آگے پیچھے کھلے کھیت اور ان میں ہریالی کے ساتھ پڑی ہوئی اوس اور چمکتا ہوا سورج نوجوان کے لیے مقناطیسی کشش لے کر آیا۔ آنکھیں ملتا ہوا وہ اٹھا، کھڑکی کھولی، سامنے کا منظر اسے کسی جنت کا نظارہ لگا۔ ہر چیز باقاعدگی سے صاف کی گئی تھی، پورے گھر کو اس قدر مہارت سے سجایا گیا تھا کہ وہ کھو سا گیا۔ ایک طرف چھوٹی چھوٹی دیواروں کے اندر چولہا جل رہا تھا، ایک لاؤبالی سی لڑکی ہانڈی چڑھائے بیٹھی تھی اور بات بات پہ اماں اماں پکارے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک بڑا تندور جل رہا تھا اور شعلے ان چھوٹی چھوٹی دیواروں سے اوپر آ رہے تھے۔ ساتھ ایک مائی بڑی سی تھالی جو کہ سنہری رنگ میں تھی، اس میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ ایک بہت بڑی سی سلور کی تھالی تھی، اس میں طرح طرح کی سبزیاں پڑی ہوئی تھی۔ مٹی کا ایک مرتبان تھا، اس میں گھی یا مکھن ڈالا ہوا تھا۔ وہ مائی ڈھکن اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اس کی تازگی کو پرکھا جا رہا ہو۔ مٹی کی ایک اور مٹکی پڑی تھی جو لسی سے بھری پڑی ہے۔ سرخ رنگ کی مٹکی پر سفید پھول بنے ہوئے تھے۔ نوجوان نے ایک ایک چیز کا معائنہ کیا، اسے ہر چیز میں اپنائیت، خلوص اور عزت سی محسوس ہوئی۔ وہ واپس مڑا، اپنے بستر پر بیٹھا، آگے پیچھے اس کمرے کا جائزہ لینے لگا جس میں اس کی رات گزری تھی۔ 4 بڑی بڑی سرخ پایوں والی چارپائیاں، ان پر سرخ رنگ کی چادریں بڑی نفاست سے بچھی ہوئی تھی۔ چھوٹا سا ایک میز بالکل درمیان میں رکھا گیا تھا، اس پر مٹی کا ایک گلدستہ رکھا گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے شیلف بنے ہوئے تھے، کمروں کے چاروں طرف ایسے ہی شیلف تھے جسے وہاں مقامی زبان میں انگیٹھی بولا جاتا تھا۔ انگیٹھی کے کناروں پر جالر لٹک رہی ہے، سفید کپڑے سے اسے سجایا گیا ہے، اس کپڑے پر بڑے بڑے پھولوں کی کڑھائی ہے اور اس انگیٹھی پر نفاست سے برتن سجائے گئے ہیں۔ چھت پر کوئی پنکھا نہیں تھا، بجلی وغیرہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ایک لالٹین جو شاید رات کو ہی جلائی گئی، وہ ابھی تک مسلسل جل رہی تھی۔ نوجوان ایک ایک چیز دیکھنے میں مصروف تھا کہ بابا گاما مسکراتا ہوا آیا اور دروازے میں کھڑے ہو کر پولیس والوں کی طرح ہاتھ اٹھا کر ماتھے کی طرف لے گیا اور کہا، السلام علیکم شہزادے پتر، اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں، اور لالٹین بجھانے لگا۔ نوجوان شرمندہ سا ہو کر اٹھا، دروازے پر گیا اور بابا جی کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ بابا مجھے کیوں گناہ گار کرتے ہیں، یہ آپ کا گھر ہے، آپ مالک ہیں، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے پناہ دی، مجھے اس جنت میں رہنے کا شرف بخشا۔ بابا نے گہری نظروں سے دیکھا اور نوجوان کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا باہر آ جا۔ پھر اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا، بختاں چائے چڑھا دے اور ٹیبل سجا، شہزادہ پتر جا گیا ہے، اور ساتھ بیٹھی اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میری جلی سی دی رانی ماہیہ ہے، ماں ساتھ نہ ہو تو سارے کام بگاڑ دیتی ہے۔ پھر بیٹی کو مخاطب کر کے کہا کہ دی رانی کمرے کا جھاڑو پونچھا کر دے، ہم کھیتوں سے واپس آتے ہیں تو ادھر بیٹھک میں ہی بیٹھنا ہے۔
بیٹی بغیر کچھ بولے اٹھی اور اندر غائب ہو گئی، اور بابا گاما نوجوان کو ساتھ لے کر کھیتوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس زمانے میں بیت الخلا وغیرہ کا کوئی انتظام گھروں میں نہیں ہوتا تھا۔ بابا نوجوان کو لے کر ایک بوڑ کے درخت کے پاس گیا۔ وہاں 2 چھوٹے چھوٹے سے کمرے بنے تھے اور ایک کھلا سا صحن نما فرش تھا۔ اس نے کہا، پتر، یہ ہمارے گاؤں کا چوراہا ہے۔ یہاں قدرتی پانی نکلتا ہے۔ اس پانی سے ہم نہاتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر پی بھی سکتے ہیں، اور یہ غسل خانے ہم سب نے نہانے کے لیے بنائے ہیں۔ یہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی راہگیر بھی آئے تو سمجھ جب تک وہ یہاں ہے وہی مالک۔ اس بات پر زور سے بابا ہنسا اور نوجوان بھی مسکراتا ہوا ایک غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ بابا گاما اور وہ نوجوان گھر میں داخل ہوئے تو پورا گھر لش پش کر رہا تھا۔ گھر کے صحن میں بھی چارپائیاں بچھ چکی تھیں، اور وہیں پر ایک دسترخوان بچھایا گیا تھا جس پر چائے، قہوہ، پراٹھے اور مکئی کی روٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ نوجوان اور بابا جا کے بیٹھ گئے اور بابا نے کہا، لے بیٹا بسم اللہ کر، اور دیگر برتن چیک کرنے لگا۔ لسی سے بھرا ہوا جگ اٹھایا اور کہا کہ ہمارے اپنے گھر کی ہے بیٹا، پیے گا تو تجھے چسکا پڑ جائے گا۔ پھر اپنی ہی بات پر بابا گاما زور سے ہنسا، جیسے کسی بہت ہی مہنگی چیز کا ذکر کر دیا ہو۔ پھر ایک چھوٹی سی مٹی کی ہانڈی اٹھائی، اس میں خالص مکھن تھا۔ نوجوان کو تھماتے ہوئے کہا کہ بیٹا، تیرے جیسے پہلوان کو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تیری عمر میں تم میں یہ سب ایک پہر میں کھا جایا کرتا تھا۔ بہت پرجوش انداز میں بابا نوجوان کو ایک ایک چیز کھلا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ خوشی اور خلوص سے اپنی جوانی کی باتیں بھی بتاتا جا رہا تھا۔ اتنے میں مائی بختہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نوجوان کے سامنے کھڑے ہو کر بولی، پتر، تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا اماں کو، میں تیرے لیے تیری اماں جیسی ہی ہوں۔ نوجوان نے کہا، اماں آپ تشریف رکھیں، میں نے ایک ایک چیز کھائی ہے جو بہت ہی لذیذ بنی ہوئی ہے۔ مجھے ضرورت سے زیادہ بابا جی نے کھلا دیا ہے۔ اس بات پر اماں اور بابا ہنسنے لگے، ساتھ نوجوان بھی ہنس پڑا۔ نوجوان نے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ سچی اماں جی، اتنا مزیدار کھانا میں نے مہینوں سے نہیں کھایا تھا، اور آج اتنا کھایا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آرام سے نہ بیٹھوں، آج میں بھی سارا دن کوئی کام کروں تاکہ جو کھانا آپ نے مجھے کھلایا ہے میں اسے ہضم کر سکوں۔ مائیں بختہ کا چہرہ کھانے کی تعریف سے سرخ ہو گیا۔ ان کا ڈھیروں خون بڑھا اور دعائیں دینے لگی کہ بیٹا، تیرا نصیب تجھے لایا، اور ہم خوش ہیں کہ تو نے پسند کیا ہمارا غریب کھانا۔ تو کھانے والا بن، اماں صدقے تیرے، اماں قربان تیرے، روز پکاؤں گی میں تیرے لیے۔ مہینوں کی بات سن کر مائی کا دل بھر آیا اور آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرنے لگی اور کہا، بیٹا، تو یہ نہ سمجھ کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، بلکہ تو یہ سمجھ کہ تو اپنے ہی گھر میں ہے۔ ابھی مزید باتوں کا سلسلہ چلتا کہ اندر سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ سب کی توجہ اس طرف ہو گئی اور مائی بختہ بولی، ارے او ماہیا، پھر کچھ توڑ دیا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ چلتی کمرے کی طرف مڑی اور کہا، بیٹا تو بیٹھ، بابے کے ساتھ باتیں کر، میں ذرا اپنی اس نکمی دی کی خیر لوں۔ بابا گاما ہنسا اور کہا، کچھ نہ کہنا اسے، جا دیکھ کیا کر رہی ہے تیری لاڈو۔ اور نوجوان کی طرف دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، تجھے چائے، پانی یا کچھ اور چاہیے؟ کچھ بھی چاہیے تو بتا، یہ تیرا اپنا گھر ہے۔ نوجوان نے کہا، نہیں بابا، میں پہلے ہی ضرورت سے زیادہ کھا چکا ہوں۔
اتنے میں زور سے کسی نے آواز دی کہ گامے او گامے، کیا تو گھر پر ہے؟ تو بابا گاما بھی اسی انداز میں بولا کہ جی جی آ جاؤ، میں گھر پر ہی ہوں۔ 4 آدمی لگ بھگ بابا گامے کی ہی عمر کے، ہاتھ میں مفلر جو کہ کشمیری مرد اکثر ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور ایک ہاتھ میں چھڑی جو بزرگ رکھتے ہیں، وہ لیے آ گئے۔ بابا گاما اٹھا، چارپائی سیدھی کر کے انہیں بٹھایا اور کہا، آج سویرے سویرے آئے ہو؟ خیر تو ہے نا ابراہیم؟ تو ابراہیم نام کے بزرگ نے کہا کہ یار آج پنجایت ہے اور مجھے بال کٹوانے ہیں۔ فیضو نے اور سجاول نے بھی ہاتھ کروانی تھی، اور شیدہ راستے میں مل گیا تو اس کو بھی یاد آ گیا کہ چلو بال کٹوا لوں گا اور ساتھ اپنے یار سے بھی مل لوں گا۔ بابا گاما ہنسا اور کہا، برہمے اچھا کیا تو آ گیا، آج میں گھر میں ہی ہوں، میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، اگر دکان میں آتا تو دکان بند ملتی۔ پھر نوجوان کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میرا سونا پتر میرا مہمان ہے، کام سے کشمیر آیا ہے، میرے ہی گھر رہے گا کچھ دن۔ اور نوجوان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بیٹا یہ میرے سنگی ساتھی ہیں، براہیمہ چودھری یہاں کا سرپنچ ہے۔ وہاں بیٹھا ایک ادھیڑ عمر شخص مونچھوں پر ہاتھ پھیرنے لگا اور کہا، جیوندہ رے پتر، یہ اس کا تعارف تھا کہ میں سرپنچ ہوں۔ پھر بابا گامے نے کہا، یہ چودھری سجاول ہے، پنچایت کا ممبر ہے۔ پھر ایک اور بزرگ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ میرا لنگوٹیا یار ہے، چودھری فضل عرف فضلو۔ اور پھر ایک اور آدمی سگریٹ سلگانے میں مصروف تھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ میرا پڑوسی بھی ہے، میرا سنگی بھی ہے، اور یہ تیرا چاچا شیدہ ہے۔ بابا صاحب کے تعارف کروا چکا تھا۔ نوجوان بھی ان کی باتیں سننے لگا۔ بابا اپنے اوزار لے کر آیا اور سب باری باری جا کر بابا گامے کے ساتھ چھوٹی کرسی پر بیٹھ جاتے اور بابا ان کے بال کاٹنے لگا۔ نوجوان یہ سب مناظر دیکھتا رہا۔ سب نے بال وغیرہ کٹوائے، پھر چائے کا اہتمام ہوا۔ یہ سارے بزرگ بس یوں ہی ہنسی مذاق میں لگے رہے، نوجوان بھی ان کی باتوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ پھر یہ سب چلے گئے تو بابا نوجوان کی طرف مخاطب ہوا اور کہا، شہزادے پتر، میں نے تو تجھے تیرے حسن و شباب کی وجہ سے شہزادہ پتر ہی بولا، میں آگے بھی تجھے شہزادہ پتر ہی بولوں گا، پر تو نے مجھے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ بتاؤ میرے گبرو جوان کا نام کیا ہے؟ نوجوان مسکرایا اور کہا، بابا آپ نے پوچھا ہی نہیں اور میں نے بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا، پر میرے والدین نے میرا نام غلام حسین رکھا ہے۔ بابا خوشی سے کھل اٹھا اور کہا، کیا سونا پتر ہے تو، اور کیا سونا نام رکھا تیرے والدین نے۔ اور پھر کہا، میرا نام گاما حجام بٹی ہے، بٹی خاندان سے تعلق ہے میرا، میں زمیندار بھی ہوں، پر میں کام حجام کا کرتا ہوں۔ خدا نے بیٹا نہیں دیا، البتہ بزرگی میں جا کے ایک بیٹی کا باپ بنا ہوں۔ ماہیہ میری اکلوتی اولاد ہے اور بخت بیگم میری زوجہ ہے۔